میرے والد صاحب نے 72 میں بائی روڈ پہ کام یہ شروع کیا تھا. وہاں سے محنت کر کے وہ اس دکان پہ آئے. میرے والد صاحب نے پورے خاندان کو اس کام میں لگایا اور آج الحمدللہ سب کی اپنی اپنی شاپس ہیں. کئی ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کو میرے والد اپنے ہاتھ سے ٹائی باندھ کے بیچتے تھے. سردیوں میں جو ہے وہ جاپان کوریا بھی ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اور گرمیوں میں زیادہ تر آسٹریلیا اور لندن ہوتا ہے. اچھا بابو بننا ہے تو اس کے لیے کم سے کم 5,000 روپیہ 4-5,000 روپیہ چاہیے. اس کے اندر پھر ہم اس کو تیار کر کے دیتے ہیں پینٹ کوٹ اور شرٹ اور ٹائی. اب تو لوگ فون پہ لا کے تصویر دکھاتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں یہ چیز چاہیے. اب کام تھوڑا مشکل ہو گیا. میرے والد صاحب نے 72 میں بائی روڈ پہ کام یہ شروع کیا تھا. وہاں سے محنت کر کے وہ اس دکان پہ آئے اور 74 میں یہ شاپ لگائی ہے. اور الحمدللہ میرے والد کے پاس ایک ٹائم پہ تقریباً 40-50 لوگ کام بھی کرتے رہے اکٹھے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے والد صاحب نے خدمت خلق بھی کی، ان لوگوں کی مدد بھی کی. اب پنڈی اسلام آباد میں تقریباً جتنی بھی شاپس ہیں یہ 2003 کے بعد بنی ہیں، وہ سارے یہیں اس دکان سے ہو کے گئے ہیں. اور یہ شروع سے اس دکان کا کچھ ایسا رہا ہے کہ سب چھوٹے چھوٹے آئے تھے، یعنی کہ کوئی 14 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، اور سارے تقریباً یہ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں اور سارے ریلیٹیو ہیں. کہ میرے والد صاحب نے پورے خاندان کو اس کام میں لگایا اور آج الحمدللہ سب کی اپنی اپنی شاپس ہیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں. اور ہم لوگ بھی آج تک قائم ہے، اللہ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی قائم رہیں گے. اب ہماری بھی آگے چوتھی پیڑھی آنا شروع ہو چکی ہے. میرے بھتیجے جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ کبھی کبھی آ کے میرا ہاتھ بٹاتے ہیں کام میں. ابو کے جانے کے بعد میرا جو بڑا بھیا عامر تقریباً اس نے 3 سال کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے شروع کیا اور الحمدللہ میں نے کام کو کافی حد تک بڑھایا بھی ہے، رینوویٹ بھی کیا ہے، بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے کیا ہے. الحمدللہ میں نے ایک شاپ اور بھی بنا لی ہے جو کہ پشاور روڈ پہ ہے. اور والد صاحب کے بعد کافی حد تک چینجز بھی میں نے کی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے ویسے ویسے میں چینج کرتا رہتا ہوں. بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے پنڈی اسلام آباد میں یہ کام کسی نے کیا ہی نہیں تھا. یہ کام ہی میرے والد نے شروع کیا تھا اور نہ اس کام کا کسی کو پنڈی میں پتہ تھا. اس لیے میرے والد کو بانی کہا جاتا ہے. اور اس لیے بھی بانی کہا جاتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ کام کرنے والے وہ سارے میرے والد کے شاگرد ہیں. میرے والد نے مال لا کے پھر یہاں پہ لوگوں کو جب دیتے تھے، کھولتے تھے، پھر اس کی کیٹیگری بناتے تھے، ABC کرتے تھے. اچھا پھر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو پینٹ شرٹ پہننے کا پتہ ہی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کو میرے والد اپنے ہاتھ سے ٹائی باندھ کے بیچتے تھے. نوکری لگ جاتے تھے، ان کو پینٹ شرٹ پہننے کا پتہ نہیں. میرے والد کو اس لیے بھی بانی کہا جاتا ہے، لوگ آج بھی عزت کرتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ میرے والد نے لوگوں کو کپڑا پہننے کی تمیز بھی سکھائی. کیونکہ اس ٹائم پہ پنڈی میں میں تو نہیں تھا، جو لوگ پنڈی میں اس 74 میں تھے اس ٹائم لوگوں کو اس پینٹ شرٹ پہننے کی تمیز نہیں تھی. میرے والد نے وہ بھی سکھایا، کٹنگ کرنا، کام سکھایا لوگوں کو، سب کچھ کیا ہے. اور سائز پہ پھر جو لوگ آتے تھے، کپڑے بڑے ہوتے تھے پھر ان کو سائز پہ بنا کے دیتے تھے. وہ بھی میرے والد صاحب کے پاس ٹیم تھی کہ جو لوگ آتے تھے پھر ان کے سائز پہ ہم ان کو بنا کے دیتے تھے. دیکھیے میں اب اسکول ٹائم میں بھی جب آتا تھا نا تو یہ لوگ ادھر ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہم بڑے ہوئے ہیں. اور رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو ملازم سمجھا نہیں. آج بھی میرے والد بھی ان کے ساتھ اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور میں بھی آج بھی اسی طرح ہی قائم رکھا ہوا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ رہتا ہوں. ہمارا یہاں پہ ہم نے کسی کو اپنا ورکر یا ملازم سمجھا ہی نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. اور الحمدللہ اچھے لوگ ہیں. اب میں دکان پہ نہیں بھی ہوں تو مجھے فکر نہیں ہوتی، ایماندار لوگ ہیں، میرے کام کو ہر طرح سے وہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح میرے والد صاحب کا بھی ان لوگوں نے ساتھ دیا. ایک چیز یہ آپ یاد رکھیں کہ اکیلا انسان کبھی ترقی نہیں کرتا، یہ پوری ٹیم ترقی کرتی ہے. اور الحمدللہ میرے والد کو ہمیں جو لوگ ملے ہیں آنیسٹ لوگ ملے ہیں، اچھے لوگ ملے ہیں. ہم ادھر بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جو بندہ بھی آیا وہ یہاں سے جانے کے بعد اس نے کسی کے پاس ملازمت نہیں کی. ہر اس بندے کی آج اپنی ماشاءاللہ دکان ہے. میرے والد نے ہر ممکن سپورٹ کی ہے. کراچی میں یہ مال امپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تقریباً ہر ملک کا مال امپورٹ ہوتا ہے. یہ اس میں زیادہ تر سردیوں میں جو ہے وہ جاپان کوریا بھی ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اور گرمیوں میں زیادہ تر آسٹریلیا اور لندن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کراچی میں آتا ہے. پھر ہم اس کی کیٹیگری کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہر چیز مکس ہوتی ہے. اپر لیول بھی ہوتا ہے، لو لیول بھی ہوتا ہے، ہر چیز بھی ہوتی ہے. پھر اس کو ہم ادھر کھول کے اپنے حساب سے مال کو چھانٹی کرتے ہیں. پھر ہم اس کو یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں.
ٹھیک ہے. پھر جو 19-20 کا سائز کا فرق ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیلر ہیں موجود ہیں, پھر ہم ان ٹیلرز کو سائز میجرمنٹس لیتے ہیں اور اس ناپ پہ تیار کروا کے دے دیتے ہیں. اب اچھا بابو جو اگر آپ چاہیں نا کہ آپ کو اچھا بابو بننا ہے تو اس کے لیے کم سے کم 5,000 روپیہ 4-5,000 روپیہ چاہیے, اس سے نیچے بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جو آفیشیل لوگ آتے ہیں وہ پھر اپنے سیٹ کے حساب سے, ٹھیک ہے, وہ اپنی سیٹ کے حساب سے وہ چیز چوائس کرتے ہیں. نارمل بابو جو ہوتا ہے اس میں پینٹ کوٹ اور ٹائی ہوتا ہے. اس سے اچھا جو بابو بننا چاہتا ہے اس کے اندر پھر ہم اس کو تیار کر کے دیتے ہیں پینٹ کوٹ اور شرٹ اور ٹائی. ٹھیک ہے. اس میں ذرا اچھے برانڈ کا جو ان ہوتا ہے فیشن میں 2 بٹن سائڈ چوک وہ اس کو دیتے ہیں. پھر عموماً ہمارے پاس جو ہوتا ہے 2 بٹن 1 چوک بھی ہوتا ہے, وہ بھی پہنا جاتا ہے. 2 بٹن سائڈ چوک ذرا ان ہے, اس کو پسند کیا جاتا ہے, زیادہ کیا جاتا ہے, اس کا ریٹ ذرا زیادہ ہے. اور نارمل بابو کے لیے پینٹ کوٹ اور ٹائی دے دیتے ہیں, وہ 3,500-3,000 روپے میں ہم تیار کر دیتے ہیں. شدت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چیزیں ان ہوتی جاتی ہیں فیشن میں, جو ڈیمانڈ کی چیز ہوتی ہے ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے لوگوں میں اتنا چیزیں پہننے کا سینس نہیں تھا. اب آپ کو پتہ ہے گوگل کا دور ہے, تصویروں کا دور ہے, اب تو لوگ فون پہ لا کے تصویر دکھاتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں یہ چیز چاہیے. پھر ہمیں اب کام تھوڑا مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ تصویریں دیکھتے ہیں, جو جس نے جیسا پہنا ہو ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں یہ ایسا بابو بنا دو, تو وہ پھر ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے پیسے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, پھر ہم اس کے ساتھ کا اس کو تیار کر کے دے دیتے ہیں. برانڈ تقریباً سارے آتے ہیں. انگلینڈ کے جو برانڈ ہیں زیادہ تر جو پاکستان کے لوگ زیادہ جانتے ہیں, مارک اینڈ اسپینسر ہے, نیکسٹ ہے, زارا مین ہے, H&M ہے, سکے ہے, پل اینڈ بیئر ہے, مینگو ہے, جینس کا جیسے برانڈ ہے مینگو ہے, رینگلر ہے, اس طرح کے کافی سارے برانڈ ہیں. بہت سے ایسے برانڈ ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہے. اب زیادہ تر جو برانڈ ہیں وہ جو لوگوں کی زبان پہ رٹے ہوئے ہیں, وہ کچھ برانڈ ہیں وہ جو تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے, وہ تو عام برانڈ ہے. میرے پاس ہر طرح کا کلائنٹ ہے. میرے پاس وکیل ہیں, ججز ہیں, آرمی کے لوگ ہیں, بینکر ہیں, فارما کے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں یہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں جنہوں نے پینٹ شرٹ کوٹ پہننا ہے. یہ تقریباً ہر بندہ پنڈی اسلام آباد میں مجھے جانتا ہے.